اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پروگرام مفہوم عبادت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبادت کے سلسلے سے قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں اعلان الہی ہو رہا ہے، وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو اور اس عبادت کی راہ میں صبر کرو، کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام ہے؟ آج کے دن کی مناسبت سے سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد تھے۔ آپ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ کی زبان پر جنت کا ذکر آتا تو بارگاہ الہی میں جنت کا سوال کرتے تھے، اور جب جہنم کا ذکر آتا تو جہنم سے پناہ طلب کرتے تھے۔ جب موت اور مرنے کے بعد کا ذکر آتا تو آپ خوف خدا رکھنے والوں اور توبہ کرنے والوں کی طرح کریا کرتے تھے۔ آپ نے اطاعت الہی میں پاپیادہ 25 حج کیے، جبکہ آپ کے لیے سواریاں موجود تھیں۔ آپ راہ خدا میں مال خرچ کرتے اور سبھی لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے، لوگوں کو ان کی خواہش سے زیادہ عطا کرتے تھے، سائل کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے۔ آپ جب وضو کا ارادہ کرتے تو خوف خدا سے آپ کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، اور جب وضو سے فارغ ہو کر مسجد میں داخل ہوتے تو بآواز بلند فرماتے تھے، خدایا تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، اے احسان کرنے والے، گنہگار تیرے پاس آیا ہے، اے کریم اپنی نیکیوں کے ذریعے ہماری برائیوں سے درگزر فرما۔ امام حسن علیہ السلام بارگاہ الہی میں راز و نیاز فرماتے تھے، بندے کو چاہیے کہ خضوع و خشوع سے اظہار اطاعت کرے، کیونکہ انسان کو عبادت کی غرض سے ہی پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ خود عبادت کرنے والے یعنی عبد کو ہی ہے۔ عبادت کے ذریعے انسان بلند مقامات حاصل کرتا ہے۔ عبادت کا ذکر قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے۔ عبادت اور اللہ کی اطاعت انسان کو اوصاف الہیہ سے جوڑتی ہے۔ حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے مثل یا اپنے اوصاف کا نمونہ بناؤں گا۔ بس چاہیے کہ اخلاق الہی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ امام حسن علیہ السلام بہترین اخلاق کے سلسلے سے فرماتے ہیں، سب اچھائیوں میں اچھی چیز اچھے اخلاق ہے۔ اگر ہم تمام انسانوں پر نظر ڈالیں تو محمد و آل محمد سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نظر نہیں آئے گا۔ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح امام حسن علیہ السلام بھی بلند ترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ فرماتے ہیں، خوش اخلاق بنو تاکہ تم پر نرمی کی جائے۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام خوش اخلاقی کو عقل مندی سے تعبیر کرتے ہیں، اس طرح سے کہ عقل مند وہ ہے جو لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ آپ اس طرح سے عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے کہ فجر کے بعد سورج کے نکلنے کے وقت تک مصلی پر ہی رہتے تھے اور اس کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ جب آپ نماز شروع کرتے تو انتہائی خضوع و خشوع سے پڑھتے تھے اور جسم کانپنے لگتا تھا۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، عبادت کے وقت آپ کی یہ کیا حالت ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جو کوئی پروردگار عالم مالک لوح و قلم کے سامنے کھڑا ہو، حق ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو جائے اور جسم میں لرزہ ہو۔ کتاب اعمالی میں مفضل بن عمر سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بابا نے اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے میں عابد ترین عبادت گزار تھے۔ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم کانپتا تھا، کسی بھی حالت میں یاد خدا سے غافل نہیں رہتے تھے۔ آپ کی عبادت زہد و تقوی بہت مشہور تھی، حالانکہ دشمنوں نے ان خصوصیات کو چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو پائے۔
جیسا کہ امام حسن علیہ السلام کی حالت جو نماز میں ہوتی تھی، اس کا ذکر ہمیں سورہ انفال کی دوسری آیت میں اس طرح سے ملتا ہے: صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو، اور اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور وہ لوگ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر اہل بیت اطہار سے محبت کے دعوے دار ہیں تو آپ کی سیرت پر عمل بھی کریں۔ بے شک ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ خدا کی یاد اور اس سے راز و نیاز کی حالت انسان میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ کتاب امالی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام تلاوت قرآن کرتے تھے تو ہر آیت کو انتہائی غور و تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے، اور جب کسی ایسے مقام پر پہنچتے تھے کہ جس میں مومنین کو خطاب کیا گیا ہو تو فرماتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، یعنی حاضر ہوں میرے معبود، میں حاضر ہوں۔ تلاوت قرآن کے وقت آپ کا خوف الہی کی وجہ سے عالم یہ رہتا تھا کہ بے چین ہوتے تھے اور گریہ کرتے تھے، خداوند عالم سے جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ طلب کرتے تھے۔ آپ حلم و بردباری میں کمال رکھتے تھے، عفو درگزر سے کام لیتے اور لوگوں پر احسان کرتے تھے۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی مکمل اخلاص تھی۔ عالم طفلی میں ہی آپ نے روزے رکھے اور خود فاقے سے رہ کر مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا۔ یہ ایثار و قربانی، عبادت کا یہ انداز اور بندگی صرف خدا کے لیے ہی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ آپ کی زندگی سے سبق لیں اور اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ عمل اگر کم بھی ہو لیکن خلوص کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے، کیونکہ عمل خالص ہوتا ہے تو بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی سے پرخلوص عمل انجام دینے کا درس بھی ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔